اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں حافظ محمد صادق روحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں جنات کو حاضر کرنے کا، جنات کو بلانے کا، جنات سے دوستی کرنے کا ایک منفرد اور بہترین عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، اس عمل میں کوئی اتنا لمبا چوڑا چلہ نہیں کرنا پڑتا جن سے آپ کو مہینوں عرصہ دراز لگ جائیں، آپ پریشان رہیں۔ اس لیے یہ عمل ایک انتہائی آسان، کم وقت میں ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے اثرات یقینی ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے سامنے 7 جنات حاضر ہوں گے جو کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری کریں گے۔ دوستو، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے۔ بروز بدھ سے لے کر ہفتہ تک غسل کر کے بدن کو صاف خوب پاک صاف کر کے نئے کپڑے پہن کے روزانہ روزہ رکھنا ہے، اور بروز بدھ ہی سے آپ نے بعد نماز عشاء یا پھر بلا شک دن کو ہی صبح کے وقت ایک ہی وقت مقررہ کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے۔ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار سورۃ یاسین شریف، اور ایک بار سورۃ دخان، اور ایک بار سورۃ تنزیل یعنی کہ سورۃ حامیم سجدہ، اور اس کے بعد سورۃ ملک ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب ہفتے والے دن عصر کا وقت ہو، یعنی کہ 10ویں ساعت ہے، جب 10ویں ساعت آتی ہے، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے تنہائی اختیار کر لینی ہے۔ کسی علیحدہ اور تنہائی والی جگہ پر، جنگل ویران جگہ پر چلے جانا ہے، جہاں پر کوئی مخلوق انسانی موجود نہ ہو، کوئی آپ کو نہ دیکھے جو آپ کام کر رہے ہیں، نہ ہی آپ کو بلائے، نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ چپ کر کے آپ نے اپنے عمل کو کرنا ہے، اور اپنے ساتھ ایک مصلی ساتھ لے کر جانا ہے۔ یاد رکھیں، عمل کے دوران آپ نے پرہیز جلالی و جمالی رکھنی ہے، اور عمل کی اجازت بھی ضرور لینی ہے۔ بغیر اجازت کے یہ عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ دوستو، اس کے بعد آپ نے کچھ آیات مبارکہ ہیں، کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سفید کاغذ کے 7 ٹکڑے لے لینے ہیں۔
اس کے اوپر نمبر وائز آپ نے یہ آیات مبارکہ لکھنی ہے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ الَّذِي يُبِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اور کاغذ کے تیسرے ٹکڑے پر لکھنا ہے آپ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس کے بعد آپ نے چوتھے ٹکڑے کے اوپر لکھنا ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اسی طرح آپ نے پھر پانچویں ٹکڑے کے اوپر لکھنا ہے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اس کے بعد آپ نے چھٹے ٹکڑے کے اوپر لکھنا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور اس کے بعد آپ نے ساتویں ٹکڑے کے اوپر لکھنا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ جی دوستو، یہ آپ نے ساتوں ٹکڑے کاغذ کے تھوڑے سے بڑے لے لینے ہیں تاکہ اوپر سے بھی نیچے بھی جگہ کوئی چھٹی ہوئی ہو، اوپر بھی آپ کو کام آئے گی جگہ اور نیچے بھی کام آئے گی۔ درمیان میں آپ نے یہ آیات مبارکہ لکھ کر رکھنی ہے۔ ان ساتوں ٹکڑوں کو آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے، کسی علیحدہ اور تنہائی والی جگہ پر چلے جانا، جس طرح میں ویڈیو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان ساتوں ٹکڑوں کو آپ نے سر میں پگڑی کے نیچے رکھ لینے ہیں یا پھر ٹوپی کے نیچے رکھ لینے ہیں۔ وہاں جا کر آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ نے نیت کر لی ہے نماز کی، 4 رکعت نماز کی آپ نے جب نیت کر لی ہے تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سجود سجدے جس طرح نماز میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ پھر آپ نے ایک دعا ہے اس کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سجدے میں جب جائیں گے آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے سجدے کے آخر میں، جب آپ نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی ہر سجدے کے آخر میں اس دعا کو پڑھنا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحان من لبس العز وقال به سبحان من تعطف بالحمد وتكرم به سبحان من احصى كل شيء بعلمه سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان من إذا أراد شيئا كان وما لم يشأ لم يكن سبحان ذي المن والفضل والنعم سبحان ذي العلم والحلم سبحان ذي الطول والفضل سبحان ذي العرش واللوح والقلم والنور۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے،
اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک واسألک باسمک العظیم الاعظم وبوجهك الكريم الأكرم وبكلماتك التامة أن تسخر لي عونا من صلحاء الجن يعينني على ما أريد من حوائج الدنيا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جب آپ نے یہ 4 رکعت نماز پوری کر لینی ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ 7 جنات حاضر ہوں گے۔ آپ سے کہیں گے ہمیں آپ نے کیوں بلایا ہے، کیا کام ہے حضور، ہم آپ کا کام پورا کر دیں۔ تو پھر آپ نے جو سر میں کاغذ کے ٹکڑے جو آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہے 7 ٹکڑے سر میں رکھے ہوئے ہیں، کسی دھاگے سے باندھ کر یا اس طرح ٹوپی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کو باری باری سے نکالیں اور انہیں کہیں پڑھ کر سنائیں، ان سے پوچھیں یہ کس کا نام ہے۔ ان میں سے کوئی کہے گا کہ یہ میرا نام ہے، تو پھر اسے کہو جو آپ نے جہاں پر آیت مبارکہ لکھی ہے اس سے اوپر اس کے دستخط کروا لو، اس کا نام لکھوا لو، اسے کہو یہاں پر اپنا نام لکھو، اور جو نیچے جگہ بچی ہوئی ہے آپ نے اسے کہو کہ یہاں پر اپنی مہر لگا لو۔ تھوڑی سی بھی آپ نے موم یاد رکھیں، موم لے کر رکھنی ہے، اسی موم کے ساتھ وہ مہر لگائے گا اور پھر اس کو رخصت کر دو۔ پھر دوسری پرچی نکالو، اسی طریقے سے ان سے پڑھو اور پوچھو یہ کس کا نام ہے، ان میں سے کوئی اور کہے گا کہ یہ میرا نام ہے، پھر آیت مبارکہ کے اوپر سے اس کا نام دستخط کرواؤ اور نیچے مہر لگوا لو، پھر رخصت کر دو۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 لوگوں سے مہر لگوانی ہے اور دستخط کروانے ہیں، ان کو رخصت کر دینا ہے۔ یہ 7 جنات ہیں، یہ مسلمین میں سے ہیں، یہ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اچھے نیک لوگ ہیں اور بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جب آپ نے ان سے مہریں لگوا دینی ہیں تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے، ان کاغذ کے ٹکڑوں کو پاکیزہ جگہ پر، محفوظ جگہ پر فوراً بند کر کے رکھ دینا ہے۔ جب بلانا ہو کسی ایک پرچی کو آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ جنات فوراً حاضر ہوگا، آپ سے سلام کرے گا اور آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یاد رکھیں جب ضرورت ہو تو جنات کو بلانا ہو تو فوراً حاضر ہوں گے، جو کام کہیں گے وہ فوراً کر کے دیں گے، خزانے لا کے دیں گے، خبریں لائیں گے، ہر ایک کام تیزی سے کریں گے، ہر ایک کام کی خبر بتا دیں گے، مگر اس کام کے واسطے قوی دل ہونا چاہیے، مضبوط دل ہونا چاہیے۔ ڈرپوک لوگ بالکل اس عمل کو نہ کریں، جو ڈرتے ہوں، جن کا دل کمزور ہو، وہ بالکل اس عمل کو میری طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے، بالکل نہ کریں، اور معذور لوگ بھی اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کو دیکھنا ہر ایک انسان کے دل کی بس کی بات نہیں ہے، ان کو دیکھنے سے ہی دل کا زیرہ پھٹ سکتا ہے، کوئی نقصان ہارٹ ہو سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا دل مضبوط ہونا چاہیے، دل میں یہ ہو کہ میرے سامنے اللہ کی ذات ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب دکھونے ڈرامے ہیں۔ تو طاقتور دل والا انسان اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے سے 100% حاضری ہوگی، اور اس عمل کی اجازت لینا بھی مجھ سے ضروری ہے، جس کو ضرورت ہوگی اس کو ہی اجازت دوں گا۔ باقی آپ نے
چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ میں اس طرح کے خاص تحفے آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ آپ نے اپنے چینل کو یاد ضرور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ حافظ محمد صادق روحانی کو دی جائے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔